سر آپ کا این ایس سی میں جانا ایک مثبت جیسچر ہوتا، اور اس کے ساتھ آپ یہ مطالبہ کرتے یہ جوائنٹ سیشن والا، میں اس کا پوری آپ کو سپورٹ کرتا ہوں آن ایئر بیٹھ کے چلیے کہ اب بھی جوائنٹ ہو سیشن بھی سکتے ہیں ہونا نا. چاہیے، لیکن آپ موقع کے اوپر آپ احتجاج دیکھیں کو اپنا ابھی اس وقت شکل میں نہیں لے گزرا. جاتے ہیں جہاں آپ سکپ کر دیتے ہیں اس جگہ پہ جہاں نیشنل یونٹی چاہیے. بلوچستان بہت سیریس میٹر ہے، شاید کے پی سے بھی بڑھ کر. اگر بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پولیٹیکل پروسیس چاہیے، صرف ملٹری آپریشن نہیں چاہیے، اور وہاں آپ لوگوں کی ضرورت ہے، آپ تو لوگوں نے بالکل لیڈ ہمیں کرنا بیٹھنا ہے. چاہیے. ہمیں ہمیں فی الفور بیٹھنا چاہیے. ہمیں عمران خان صاحب سے مشورہ کرنے دیجئے. ہم فی الفور بیٹھیں گے. ایک نیا سیشن بلائیے، اس میں حقیقی نمائندوں کو بلائیے. یہ جو 40 بندوں کا سیشن تھا اس میں ذرا وسعت دیجئے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، ہم تو صحیح ڈگر پہ لانے کی کوشش کر اچھا رہے میں ہیں. یہ دوبارہ اور آپ پھر سے یہ تمام سمجھ لوں، مکالمہ یہ دوبارہ یہ کیجئے. بڑی کچھ نہیں امپورٹنٹ گزرا. سٹیٹمنٹ ہے آپ کی جو ابھی آپ نے دی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے عمران خان سے جی ایک جی دفعہ کنسلٹیشن کر لیں، تو ایک دوبارہ این ایس سی کا اجلاس بلائیے، تو اس میں ہم پھر بالکل. اپنی پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ بیٹھیں گے. یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی، اور تھوڑا سا اس کو وسعت دیجئے. دیکھیں اس میں یہ ہو رہا تھا کہ خیبر پختونخوا کے اکثر علاقوں کے جو نمائندگان ہیں ان کو موقع نہیں مل رہا تھا، کیونکہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ 12 یا 14 نام دیجئے. اسی طرح بلوچستان کے بہت سے علاقوں کے جو لوگ تھے ان کو موقع نہیں مل رہا تھا کہ اس اجلاس میں آئیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اجلاس ہونا چاہیے. 80 لوگ بھی ہو سکتے ہیں، 40 ہی کیوں، اگر آپ نے جوائنٹ سیشن نہیں بلانا تو اس کی جو حیت ہے اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، تاکہ ایک یہ کوئی معنی خیز اجلاس ہو، اس کا کوئی نتیجہ نکلے، اور جو اصل معاملات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہو سکے. اگر آپ 40 گنے ہوئے لوگوں کو، چنے ہوئے لوگوں کو بٹھائیں گے، وہ سر تسلیم خم کریں گے اور ایک فیصلہ نافذ ہو جائے گا، یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. ہم نے جو کیا وہ ملک کی بھلائی کے لیے کیا کہ ایک واقعتاً معنی خیز اجلاس ہو، تو تب ہم آگے بڑھیں. یہ نہ ہو کہ اس اجلاس میں فیصلے ہو جائیں جو فیصلے درست نہ ہوں اور ہم بعد میں پچھتائیں. سر ایک رانا ثناء اللہ صاحب سے منسوب بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان 9 مئی کی معافی مانگ لیں تو رہائی کا راستہ نکل سکتا ہے. کیا پارٹی کی کئی کنسیڈریشن ہے کہ مذمت کر دیتے ہیں کھلے طریقے سے 9 مئی کی درست نہیں ہے، اور ہم اس کی معافی بھی مانگ لیتے ہیں اگر ہمارا کوئی رول ہے؟ کوئی ہے کہیں سوچ ایسی؟ دیکھیں یہ ایک بڑا مکالمہ ہوگا. آپ صرف 9 مئی کو علیحدہ سے اٹھا کے ایک نقطے پہ بات نہیں کر سکتے. آپ کو چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جب ہم بیٹھیں گے ایک ماحول ایسا بنایا جائے کہ تمام معاملات پہ بات ہو، تو میں سمجھتا ہوں تمام معاملات کا حل نکل آئے گا جو انشاءاللہ سب کو قابل قبول ہوگا. سب معاملات سے مراد یہ ہے کہ اس میں آپ یہ 9 مئی والے معاملے پہ معافی مانگنے کو بھی کنسیڈر کرنے پہ آمادہ ہوں گے؟ دیکھیں معافی کا لفظ میں نہیں استعمال کروں گا، لیکن اس حوالے سے کوئی نہ کوئی گفتگو ہوگی. میں جانتا ہوں خان صاحب کا اس حوالے سے بیانیہ کیا ہے، اور وہ مثبت بیانیہ ہے، لیکن اس وقت میں علیحدہ سے 9 مئی کی بات نہیں کرنا چاہتا. میری گزارش یہی ہے کہ 9 مئی واحد معاملہ نہیں ہے، اور بھی معاملات ہیں، 6 8 10 معاملات ہیں. ان پہ ایک سیشن ہو، اس پہ ہم بیٹھتے ہیں اور تمام معاملات کا حل میں سمجھتا ہوں نکالا جا سکتا ہے. لیکن آج تو راجہ صاحب آپ کا مجھے بات سن کے بہت اچھا لگا. آپ نے گنجائش پیدا کی ہے، آپ نے فلیکسیبلٹی پیدا کی ہے. آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی پہ بھی بات کر لیں گے، اس میں راستہ نکال لیں گے، تو ٹھیک ہے. لفظ کا لازمی معافی کا لفظ استعمال کرنا بہت ضروری نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر اگر راستہ نکالنے کے لیے جماعت مادہ ہے تو یہ تو بڑی پولیٹیکل پروگریس ہوگی. دیکھیے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. اگر آپ خود تھوڑا سا پیچھے جا کے خان صاحب کے بہت سے بیانات دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ 9 مئی کے حوالے سے ان کا بیانیہ کیا ہے، اور وہ ایسا بیانیہ ہے جو میں سمجھتا ہوں بالکل حقائق کے بھی قریب ہے، اور اس میں ہر ادارے اور ہر جماعت کی تعظیم جو ہے وہ قائم رہتی ہے.